نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے توکل کے اقسام، اس کا معنی اور شرعی طور پر توکل کیا ہے، یعنی شرعی توکل کیا ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں ہم نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. آج ہم مزید اقسام پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. یعنی توکل کے اقسام میں سے تیسری قسم کو میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا آپ کو کہ توکل یعنی توکیل یعنی وکیل بنانا، کسی انسان کا انسان پر بھروسہ کرنا کہ اس کے سپرد کوئی کام کر دینا اور اس پر بھروسہ کرنا. تو یہ تو ایک کامن طبعی چیز ہے جو کل ہم سمجھنے کی کوشش کیے تھے. توکل کی تیسری قسم، پہلی اور دوسری قسم جو ہے وہ عبادت اور شرک سے تعلق ہے اس کا، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے توحید عبادت. تو توکل کیسے عبادت ہوتا ہے؟ تو عبادت کیسے ہوتا ہے یعنی اللہ وحدہ لا شریک پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھنا، یہ توکل ہے. یعنی توکل یہ عبادت بن جاتا ہے. یعنی ایسا بھروسہ رکھتا ہے بندہ اللہ وحدہ لا شریک پر کہ اس کا اعتماد اور اس کا بھروسہ کامل اسی ذات پر ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہوتا ہے. اور اس توکل کی دلیل کہاں ہے؟ المائدہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. اس کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور آگے حدیث کنٹینیو ہے، اس میں ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور وہی بہترین کارساز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ الفاظ کون سے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب جنگ احد کے اختتام پر لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے لیے فوجیں جمع کر رہا ہے، اس سے ڈرو. تو اس سے مسلمانوں کا ایمان اور بھی مضبوط اور بڑھ گیا. یعنی انہوں نے دشمن سے نہیں ڈرا اور نہ ہی انہوں نے اسباب پر بھروسہ کیا، بلکہ انہوں نے خالصتاً اللہ پر توکل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے. تو یہ ہے توکل، جو بندہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اور خالصتاً اللہ پر توکل کر کے وہ اس توکل کو خالصتاً عبادت بنا دیتا ہے. اب ایک توکل جو یعنی شرک ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اسباب اور ذرائع کو اپنا یعنی اسی پر بھروسہ کر لینا، جیسا کہ ایسی چیزوں میں غیر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں بعض چیزیں، یعنی وہی مدد کرتا ہے، وہی غالب ہے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے کہ کسی غیر اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے بس، اور یا پھر کلی یا جزئی طور پر اسباب ہی پر بھروسہ کرتا ہے، سارا بھروسہ اس کا اسباب پر رہتا ہے. تو یہ شرک ہے. سمجھ آ رہا ہوگا کہ سارا بھروسہ ہم جب کسی اسباب پر کر لیتے ہیں، ذرائع پر کر لیتے ہیں، یا پھر ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خالصتاً صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں نعوذ باللہ کسی اور پر بھروسہ کر کے اس کے سپرد یہ کر دیتے ہیں چیزیں. تو یہ شرک ہے. یعنی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو بندے کو، کسی اور پر، اللہ کے علاوہ کسی اور پر وہ بھروسہ نہیں رکھے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلا آپ کو اگزامپل دیا ابھی توکل عبادت کیسے ہوتا ہے، اس میں نے آپ کو اگزامپل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ انہوں نے، اور صحابہ کرام کا، کہ انہوں نے کیسے توکل کیا تھا اللہ پر، کہ اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے ہمارے لیے، نعم الوکیل، بہترین توکل اسی پر ہم کرتے ہیں، وہ بہترین کارساز ہے.
تو ان کا یہ توکل عبادت ہو گیا، اور وہ اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں حفظ و امان عطا کیا، اللہ نے انہیں کامیابی دی، حفظ و امان عطا کیا۔ تو یہ اس کے اپوزٹ دیکھیے آپ، تو وہ شرک ہو جائے گا۔ جیسے وہاں پر حق اور باطل کی جنگ تھی، اور ان لوگوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا تھا اور آگے بڑھنا تھا۔ اگر وہ بھروسہ نہیں کرتے اللہ کی ذات پر، اور اسباب ذرائع جو ان کے سامنے نظر آ رہے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ سامنے نظر آ رہی تھی، اور یہ یقین تھا اس بات پر کہ آگ جلاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ آتش نمرود میں کود پڑے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے خالصتاً توکل کیا اللہ کی ذات پر۔ اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر اللہ ہی پر توکل کیا اور آگے بڑھے، حالانکہ سب بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ذرائع وسائل بہت زیادہ ہیں، دشمن سے ڈرو، تو وہ دشمن سے نہیں ڈرے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، نہ صحابہ کرام ڈرے، بلکہ اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھے۔ تو یہ ہوتا ہے توکل جو اللہ پر کیا جاتا ہے، اور جو نہیں کرتا، اسباب پر ذرائع پر توکل کر لیتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ شرک ہے کہ بندہ کسی ایسی چیزوں پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے، وسائل پر، ذرائع پر، سامنے کوئی نظر آ رہا ہے، نہیں یہ تو ہے، اسی پر ہم کو سہارا پکڑ لینا ہے، وہ اللہ بھی مدد کرے گا، صحیح ہے، لیکن یہ چیز ہے یہاں پر، لہٰذا ہم یہ اسلام کی یہ چیز نہیں کر سکتے، دین کا یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے کہ فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اس کو جب اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا تو یہ شرک ہے۔ ان سمپل یہ کہ توکل شرک اس وقت بن جاتا ہے جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، کسی دوسرے پر، ذرائع پر، اسباب پر، یا پھر کسی اور پر اعتماد کر کے وہ دین پر گامزن نہیں ہوتا، دین پر قائم نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرتا ہے، توکل اللہ پر سے اس کا ہٹ جاتا ہے اور وہ دین سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کسی اور پر توکل کر لینا، اسباب پر، ذرائع پر، کسی اور پر، یہ شرک ہے۔ اب توکل اللہ پر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب بندہ اللہ ہی پر توکل کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے، ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، جس نے صبح و شام 7 بار کہا، کیا کہا؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ ہی کافی ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ رب ہے عظمت والے عرش کا۔ تو یہ کلمات صبح و شام کہنے سے اس کا فائدہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی اور اخروی غموں سے اس کو کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ، واقعتاً یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، یہ اس چیز کو میں نے آزمایا، یعنی جب ہم صبح و شام برابر، یعنی صبح فجر کے بعد اور شام میں مغرب کے بعد یا پھر عصر کے بعد، یہ صبح و شام کسی بھی ٹائم پر، صبح اور شام، یعنی صبح فجر کے بعد موسٹ پروبلی، یعنی اکثر یہ دیکھا گیا کہ صبح فجر کے بعد اور شام میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، جب ہم یہ کہتے ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو سبحان اللہ، یہ کلمات کافی ہو جاتے ہیں دنیا کے غموں سے نجات کے لیے، دنیاوی اور اخروی غموں کے، یہ تمام غموں سے اللہ تعالیٰ کفایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، ہر دکھ درد غم کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ وہی ہمارا کارساز بن جاتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہم اہتمام کریں، حصن المسلم کتاب میں یہ دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان اذکار میں یہ دعا بھی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مشکل کے اوقات میں ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد اور توکل کے اظہار کا وظیفہ کیجئے۔ کبھی جب بھی مشکل پڑتی ہے تو فوری ہمیں کہنا چاہیے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ الفاظ بھی اثر کرتے ہیں، جب ہمارا ایمان اور بڑھتا ہے ان الفاظ سے۔ یاد کر لیں ہم ان اوقات کو جب ابراہیم علیہ السلام جس دور سے گزرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزرے تھے، اور صحابہ کرام جو حالات سے گزرے تھے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور یہ الفاظ ان کے دل سے ہوا کرتے تھے اور واقعتاً اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا اور وہ بہترین، واقع میں بہترین کارساز ثابت ہوا ان کے لیے۔ یہ ہر غم و پریشانی سے نجات کا بہترین نسخہ کیمیا ہے، جیسے کہ احادیث میں بھی آیا کہ یہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین، اگر تم واقع میں مومن ہو تو کس پر بھروسہ کرو؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو انشاءاللہ ہم ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں گی اور توکل اپنا مضبوط کریں گی، اور جب بندی کوئی توکل مضبوط نہیں کرتی ہے تو اس کا دنیاوی بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ آگے کے نقصانات تو ہیں ہی ہیں آخرہ کے، لیکن دنیا کے بھی نقصانات اس کو ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی پر توکل کریں، اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پر خالص توکل کرنے والیاں ہم کو بنا دے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔